أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. فآمن له لوط، پس ایمان لائے ان پر لوط علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا، اور جو لوط علیہ السلام تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو اس لیے ان کا یہاں پر تذکرہ کیا، اور اس کے بعد بعد میں ان کو نبوت سے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ سرفراز کیا۔ وقال انی مہاجر الی ربی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ وہاں اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے، یعنی جب وہاں پر انہوں نے اپنے پیغام پہنچایا، لوگوں نے بات کو نہیں مانا، تو جب اللہ کی طرف سے اشارہ ملا تو انہوں نے اس علاقے کو چھوڑا اور وہاں سے ہجرت کی، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ محض ایک نیت تھی کہ اللہ کا حکم تھا، تو اس حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب، والدین، اپنا علاقہ سب کچھ چھوڑ دیا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میرا جو رب ہے وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ہر چیز کے اندر اگر ہجرت کی تو اس کے اندر بھی ایک حکمت تھی کہ تاکہ دوسرے علاقے کے اندر جا کر اللہ کے پیغام کو پھیلائیں، اور اس کے اثرات پھر اس علاقے تک بھی وہ پہنچ جائیں گے۔ جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر بالآخر ایک وقت آیا کہ مکہ کو بھی مسلمانوں نے فتح کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اپنا اسلام کا غلبہ وہ کیا۔ تو گویا ایک حکمت کے تحت وہ سارا کام کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب۔ اسحاق علیہ السلام جو تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام وہ ان کے پوتے تھے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے رکھ دی نبوت اور کتاب ان کی نسل میں۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور دیا ہم نے ان کو بدلہ دنیا میں بھی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں وہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ ان کی نسل میں سے ہی تھے۔ جس طرح اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آگے یعقوب علیہ السلام وہ ان کی نسل سے بنی اسرائیل کا ایک لمبا سلسلہ وہ چلا، اور کئی ہزار انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے۔ اور پھر اس کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو گویا اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھیجا۔ گویا
اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو امام بنایا اور ان کی نسل کے اندر جو ہے وہ نبوت رکھ دی اور وہ اسی طرح جو ہے وہ چلتی رہی۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی وہ مقام عطا کیا تھا کہ تمام مذاہب کو لوگ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی قدر کرتے تھے، ان کی جو ہے وہ بات کو مانتے بھی تھے، اور جو ہے وہ سب مذاہب کے اندر ان کی بات کو جو ہے وہ ان کی اہمیت دی جاتی تھی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب کا جو سلسلہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر رکھ دیا کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی۔ اس سے پہلے ظاہر ہے انہوں نے ہر طرح کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ دی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، بے شک تم ایسی بے حیائی کی طرف آئے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، جو اس سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ یعنی لوط علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا تو وہ اپنی قوم کی طرف جب گئے تو وہ اس قوم کے اندر ایک ایسی برائی پھیل گئی کہ جو کہ اس سے پہلے کسی قوم نے وہ فعل جو ہے وہ سرزد نہیں کیا تھا۔ یعنی اس سے پہلے وہ کوئی بھی لوگ جو ہے وہ اس فعل کی طرف، اس برائی کی طرف جو ہے وہ نہیں گئے تھے۔ وہ برائی کیا تھی؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم آتے ہو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کی طرف، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور فطری راستے کو جو ہے وہ کاٹ دیتے ہو، اس کو چھوڑ دیتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور یہ تم سارا کام اپنی مجلسوں کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر اس کا ارتکاب کرتے ہو۔ یعنی یہ جو قوم تھی اس کے اندر ایک عجیب قسم کی بیماری تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک حلال ذریعہ رکھا ہوا تھا نکاح کا، شادی کا، کہ اس سے اپنی جو خواہشات ہیں وہ پوری کریں، لیکن بجائے یہ وہ کام کرنے کے انہوں نے آپس میں مردوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلقات جو ہے وہ قائم کی، اور یہ جو فطری راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا تھا اس کو چھوڑ کر ایک عجیب قسم کے راستے کی طرف جو ہے وہ چل پڑے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو کام کرتے تھے یہ اپنی مجلسوں کے اندر کھلم کھلا جو ہے وہ کرتے تھے، یعنی کوئی شرم اور حیا ان کے اندر باقی جو ہے وہ نہیں رہا تھا۔ اب جب لوط علیہ السلام نے ان سب کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ اللہ کی کھلی نافرمانی ہے، اس کے ساتھ تم بغاوت کر رہے ہو اور اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہو، تو اس قوم نے جواب کیا دیا، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، تو اس قوم کا جواب کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ لے آؤ اللہ کا عذاب، إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ تو پھر لوط علیہ السلام نے دعا کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہ اے رب میری مدد فرما اس فساد پھیلانے والی قوم سے، یعنی اس کے مقابلے میں میری مدد فرما کہ یہ بجائے بات کو ماننے کے، بجائے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے، یہ جو وہ الٹا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے عذاب کو جو میں دھمکیاں دے رہے ہیں، جو وعدے سنا رہے ہیں، اس کو لے آؤ۔ تو گویا یہ ہٹ درمی کی جو ہے وہ انتہا تھی، ہٹ درمی کا جو آخری یعنی بغاوت کا ایک جو بالکل آخری کنارہ ہوتا ہے اس تک جو وہ پہنچ چکے تھے کہ بجائے ہی اللہ کی بات کو ماننے کے، لوط علیہ السلام کی بات کو ماننے کے، انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو جب وہ کہا کہ اللہ کے عذاب کو لے، اور بالآخر جو اس سے پہلے بھی آیات کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا، یہ قرآن مجید کے اندر ان کا واقعہ مختلف جگہ پر آیا ہے، پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے ان پر جو ہے وہ پتھروں کی بارش برسائی تھی، اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی تھی، اور اس قوم کو اس طرح جو ہے وہ تباہ و برباد کیا تھا۔ اس لیے لوط علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ جو فساد پھیلانے والی قوم ہے، اس قوم کے خلاف جو ہے وہ میری مدد فرما، کیونکہ جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کا باغی ہے، وہ گویا فسادی، جس میں یہود و نصارہ کہ جو دنیا کے اندر ویسے تو بڑے امن کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، کہ جس طرح قرآن کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ فساد کی جڑ وہی ہوتے ہیں
تو اس لیے یہ چیز اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کوئی بغاوت کرے. نافرمانی گناہ جو ہے وہ کسی سے بھی سرزد ہو سکے، لیکن بغاوت اور ہٹ درمی پر جب کوئی قوم آئے گی، اللہ کے احکامات کا واضح طور پر انکار کرے گی، تو پھر اس کے اوپر عذاب بھی جو ہے وہ آئے گا. اس لیے یہ نشانیاں آج بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ جگہ جگہ مختلف طرح سے عذاب جو ہے وہ آ رہا ہے، اور وہ اللہ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھو گے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں تو ایک نہ ایک دن اللہ کی پکڑ کے اندر جو ہے وہ آ جاؤ گے. اس لیے ان آیات کے اندر یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو صحیح طور پر مانیں اور ان احکامات کے اوپر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.